السلام علیکم۔ آج ہم اپنی فصل نمبر 6 اسم منصوب پڑھیں گے۔ اسم منصوب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو کسی کی طرف نسبت دے دینا۔ جیسے اسم کے آخر میں نسبت کے لیے یائے مشدد اور اس سے پہلے کسرہ زیادہ کرنے سے جو اسم بنتا ہے اس کو اسم منصوب کہتے ہیں۔ یا مشدد لگا کر پیچھے کسرہ زیر زیادہ کرنے سے جو اسم بنتا ہے اس کو اسم منصوب کہتے ہیں۔ جیسے اسم کے آخر میں یا نسبت لگانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کسی شے کے ساتھ تعلق ہے۔ جیسے بغدادی یون، ہم نے کیا کیا؟ یا مشدد اور زیر لگا دی، مطلب اسم منصوب ہے اور اس کا مطلب کیا؟ بغدادی یون، بغداد کا رہنے والا، ہم اس کی نسبت کر رہے ہیں کہ وہ بغداد کا رہنے والا ہے۔ اور ہندی یون، ہند کا رہنے والا، صرفی یون، علم صرف کا جاننے والا، نحوی یون، علم نحو کا جاننے والا۔ اچھا، اب کچھ قاعدے بیان کیے جا رہے ہیں کہ الف مکسورہ جب کلمے میں تیسری یا چوتھی جگہ واقع ہو تو واو سے بدل جاتا ہے۔ اب عیسیٰ میں دیکھیں، الف مکسورہ ہمارے پاس تیسری جگہ واقع ہے تو اس کو واو سے بدل دیں تو کیا بن جائے گا؟ عیسویون۔ مولا تیسری جگہ واقع ہے الف مکسورہ تو واو سے بدل دیں، اور جب الف مکسورہ پانچویں جگہ واقع ہو تو گر جاتا ہے۔ سب سے پہلا ہے الف مکسورہ جب کلمے میں تیسری یا چوتھی جگہ واقع ہو تو واو سے بدل جاتا ہے، لیکن اگر پانچویں جگہ ہو جیسے مصطفیٰ تو گر جاتا ہے، مصطفیون۔ یہ سمجھ آ گیا؟ اب ہے الف ممدودہ کے بعد والا حمزہ واو سے بدل جاتا ہے۔ یہ الف ممدودہ، یہ سماعن میں الف ممدودہ ہے مطلب، تو ایک الف اس میں واو سے بدل جائے گا، سماویون۔ بیضاء الف ممدودہ کے بعد ہمارے پاس حمزہ ہے تو الف ممدودہ ایک ہمارے پاس واو سے بدل جائے گا، کیا بن جائے گا؟ بیضاویون۔ آگے ہمارے پاس تیسرا ہے، جس اسم میں یائے مشدد پہلے ہی سے موجود ہو وہاں یائے نسبت لگانے کی ضرورت نہیں۔ جیسے کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں ہمارے پاس پہلے سے یا موجود ہوتی ہے، جیسے شافعیون، تو اس میں ہمیں کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا الف مکسورہ، اگر الف مکسورہ تیسری یا چوتھی جگہ واقع ہو تو وہ گر جاتا ہے، اگر پانچویں جگہ ہو تو تیسری یا چوتھی جگہ واقع ہو تو واو سے بدل دیتے ہیں، اور اگر پانچویں جگہ ہو تو گر جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے الف ممدودہ پڑھا کہ اگر الف ممدودہ کے بعد حمزہ ہو تو ایک الف واو سے بدل جاتا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ اگر پہلے سے یا مشدد ہو تو اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر پڑھا جس اسم میں تائے تانیث ہو تو وہ نسبت کے وقت گر جاتی ہے، جیسے کوفاتن میں تائے تانیث ہے تو جب نسبت کریں گے تو بن جائے گا کوفیون، تا ہمارے پاس گر جائے گی۔ آگے ہے جو اسم فاعل ان کے وزن پر ہو اس کے آخر میں یا مشدد ہو تو پہلے یا کو دور کر کے واو سے بدلیں گے۔ اب جیسے علیون، ہمارے پاس دو یا ہیں تو ہم ایک یا کو واو سے بدلیں گے تو کیا بن جائے گا؟ علویون۔ ہم دیکھیں گے سب سے پہلے فعیلن کے وزن پر اس کو بدلیں گے، ٹھیک ہے؟ فعیلن کے وزن پر اگر ہمارے پاس ہے، جیسے یہ فعیلن کے وزن پر ہے تو ہم اس کے آخر میں یا مشدد ہو تو پہلے یا کو دور کر دیں گے اور واو سے بدل دیں گے۔ نبیون، نبویون۔ اگلا ہے اگر یا چوتھی جگہ بعد کسرہ ہو تو یا کو حذف کرنا اور واو سے بدلنا دونوں جائز ہے۔ اب ہمارے پاس چھٹا قاعدہ ہے کہ اگر یا ہمارے پاس چوتھی جگہ واقع ہے، جیسے دہلی میں چوتھی جگہ یا واقع ہے تو یا کو حذف کر دیں اور واو سے بدلنا دونوں جائز ہے، یا اس کو حذف کر دیں یا اس کو واو سے بدل دیں، دونوں جائز ہے، یا دہلی یون کر دیں یا کو واو سے بدل دیں، دہلویون، دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں۔ آگے ہے اگر کسی اسم کے آخر سے حرف اصلی حذف کر دیا ہو تو نسبت کے وقت واپس آ جاتا ہے، جیسے ہم کسی بھی حرف اصلی ہے، اخویون اصل میں تھا، اخن اصل میں ہم اسے بولتے ہیں لیکن اصل میں وہ اخویون تھا، جب ہم اس کے نسبت کریں گے تو وہ واپس آ جائے گی، اس کی اصل یا واو اور یا واپس آ جائے گا۔ ابن سے ابویون۔ بعض الفاظ کی نسبت خلاف قیاس آتی ہے اور کچھ لفظ کی ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، عقل سے باہر ہوتی ہے ہمارے، وہ اس طرح کی نسبت کی ہوتی ہے، جیسے نور ان سے نورانیون، حق ان سے حقانیون، مطلب ان پہ کوئی قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا،
خلاف قیاس کہتے ہیں جو عقل میں اور ہماری سمجھ میں نہ آئے، ٹھیک ہے، کچھ کی ایسے کی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ لیکچر ختم کرتے ہیں، اگر سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا۔ السلام علیکم۔